بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غزوہ بدر جو ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام کا پہلا معرکہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں مسلمانوں کی طرف سے لڑی جانے والی یہ پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کی طرف سے عاجزی کی انتہا تھی، اور کافروں کی طرف سے تکبر اور غرور کی انتہا تھی۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کافروں کا چونکہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں بہت سارے مال و دولت کے ساتھ آ رہا تھا، تو انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہمیں تو 2-3 دن سارے لگنے ہیں، تو ہم وہاں بدر کے اس مقام پہ بیٹھ کے عیاشیاں کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور کھائیں گے، اور گانے اور ناچ گانا جو ہے وہ سارا کچھ کریں گے، اور عیاشیاں کر کے ہم واپس آ جائیں۔ یہ کافروں کے تکبر کی انتہا تھی، اور ہمارے پیارے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی عاجزی کی انتہا کیا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھرپور تیاری کے بعد جب چلنے لگے نا مدینہ منورہ سے مقام بدر کی طرف، تو اللہ کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا الہ العالمین اللہم انہم عرات، اور کما قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس حدیث پاک کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ یا الہ العالمین میرے ساتھ یہ جو مجاہدین جا رہے ہیں یہ ننگے پاؤں ہیں، اور ان کے اوپر لباس بھی پورا نہیں ہے، تو یا الہ العالمین یہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں، انہیں جوتیاں اور لباس تو نے پہنانا ہے، اور یا الہ العالمین یہ میرے جو اصحاب مبارک جا رہے ہیں، مجاہدین میرے ساتھ جا رہے ہیں، یہ بھوکے ہیں اور ان کو کھلانا بھی تو نے ہی ہے، اور یا الہ العالمین یہ بدن سے، یعنی مطلب ہے ان کے بدنوں کے اوپر وہ کپڑے نہیں ہیں، انہیں پہنانا بھی آپ نے ہی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اپنے وسائل کے لحاظ سے کس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ میدان بدر کی طرف چل رہے تھے کہ ان کے پاس سواریاں بھی سب کے پاس نہیں تھی، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی، اور زریں بھی سب کے پاس نہیں تھی، ڈھالیں بھی سب کے پاس نہیں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا جذبہ جو تھا نا وہ دیدنی تھا، اور اس جذبے کے حوالے سے میں بڑوں کی بات تو نہیں کرتا کیونکہ بڑوں کے حوالے سے شاید آپ باتیں سن چکے ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے جو تھے وہ بوڑھے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، اور بچے بھی تھے، اور بچوں کا جو جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد تھا اس کے حوالے سے میں 1-2 واقعات آپ کے گوش و گزار کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے جو ننھے مجاہدین تھے، ایک حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت سیدنا عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ سنیے، یہ جب صف بندی ہو رہی تھی مجاہدین کی اور تیاری کر رہے تھے جہاد میں جانے کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معائنہ فرما رہے تھے کہ کون کون ہے جو جا رہا ہے اور کون کون نہیں جا رہا، تو یہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی بچے تھے،
اور ان کو ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو کسی بھی جگہ ساتھ لے جانا پسند نہیں فرماتے تھے. تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا جان کو عرض کی کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے میری سفارش کیجئے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کے چچا جان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھتیجا ہے اور یہ بھی جانا چاہتا ہے، اگرچہ اس کی عمر کم ہے، یہ بچہ ہے ابھی، لیکن یہ ضد کر رہا ہے اور جانے کی اجازت مانگ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے کے باوجود اسے اجازت نہیں دی. پھر اس نے پھر سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ یہ بچہ ہے لیکن یہ بہت ماہر تیر انداز ہے، یہ تیر اندازی بڑی بہترین طریقے سے کرتا ہے اور بہت اچھا جو ہے یہ تیر باز ہے، تو آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اسے اجازت دے دیجیے. تو بسیار کوشش کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی. اب وہ مجاہدین کی صف میں جب شامل ہوا تو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسے دیکھ کے آپ کا جو جذبہ تھا اور شوق تھا وہ بھی مطلب ہے ابھرنے لگا، اور آپ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رافع بن خدیج کو اجازت مل سکتی ہے تو میں بھی عرض گزار ہوں کہ مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں. اب حضرت رافع بن خدیج کی گزارش کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرما دیا، فرمایا کہ نہیں، آپ نہیں جائیں گے، وہ تو تیر انداز ہے، اس لیے ہم نے اسے اجازت دے دی. اب حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان فروز واقعہ دیکھیے. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیجئے، رافع بن خدیج کے ساتھ میری کشتی کروا لیجئے، اگر میں کشتی کے اندر جیت جاؤں تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجئے گا، اگر ہار جاؤں تو پھر رہنے دیجئے گا، پھر میں مطلب رک جاؤں گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز کو پسند فرمایا بھی آؤ بھی رافع بن خدیج، ان کو بلایا اور ان دونوں کی کشتی کروائی. اب قربان جائیے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی کیسا تھا. اب یہ دونوں پہلوان بچے کشتی کر رہے ہیں، اور کشتی کرتے وقت جب یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں نا، حضرت سمورہ بن جندب کہتے ہیں کہ یار اللہ کے بندے، مجھ سے تو طاقتور ہے، تو جیت بھی جائے گا، لیکن تو جیت جائے گا تو میں رہ جاؤں گا. اب بات یہ ہے کہ تیری منظوری تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی ہے، لہذا مجھ سے شکست کھا جا تاکہ میں بھی مجاہدین کے اندر شامل ہو جاؤں. اندازہ کیجئے یہ کانوں میں بات کی. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کے آپ شکست کھا گئے، اور حضرت جب سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہیں مطلب ہے وہ جیت گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی مطلب ہے اپنے مجاہدین میں جگہ عطا فرمائی، پھر یہ بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے. اور اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس لشکر کے اندر ایک سائڈ پہ لگ کے رو رہے تھے، بلکہ چھپ رہے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں آ رہے تھے، لیکن تھے آپ اسی ہجوم کے اندر جنہوں نے جانا تھا بدر کے میدان کی طرف. تو آپ جب چھپ رہے تھے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو چھپ کیوں رہا ہے، تو سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں بچہ ہوں، چھپ اس لیے رہا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی نا تو مجھے آپ منع فرما دیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ نے نہیں جانا، تو میں اس لیے چھپ رہا ہوں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے وہ ہٹ نہیں سکتے تھے، اب بچ نہیں سکتے تھے نظر سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جب پڑی تو آپ نے فرمایا اے عمیر، آپ چھوٹے ہیں ابھی، آپ نے ہمارے ساتھ نہیں جانا، آپ رہنے دیں، آپ مجاہدین کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا زیادہ روئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کو جوش آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے پاس بلایا اور بلا کے نہ صرف اجازت دی بلکہ وہ تلوار کا جو پرتلہ ہوتا تھا جو گردن کے اندر لٹکایا جاتا تھا جس میں تلوار ڈالتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ پرتلہ بھی اس کی گردن پہ خود لٹکایا.
اور پھر یہ بھی مجاہدین کے اندر گئے، اور بدر کے صحابہ کرام میں جو سب سے کم عمر ترین صحابی شہید ہوئے تھے میدان بدر میں، وہ حضرت سیدنا عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان صحابہ کرام میں شامل ہوئے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدر کے صحابہ کرام، ایک تو ان کو یہ فضیلت ملی کہ باقی تمام صحابہ کرام میں سے اللہ نے سب سے اونچا مرتبہ اور مقام اصحاب بدر رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عطا فرمایا، اور کسی بھی غزوے کے اندر جو صحابہ کرام بدر کے میدان میں شریک ہوئے تھے نا، حضور علیہ السلام نے ان کو بطور تبرک محفوظ فرما لیا تھا، فرمایا تھا کہ اب آپ کو کسی اور مارکے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے کہ یہ جو اپنی خوشی سے جانا چاہتے تھے یا حضور علیہ السلام جن کو لے جانا چاہتے تھے تو وہ ساتھ جایا کرتے تھے، وگرنہ کسی غزوے میں دوبارہ ان کو حکم نہیں دیا گیا کہ تم بھی چلو تم بھی چلو تم بھی چلو، اس طریقے ماں سوائے اس مارکے کے کہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر فرمایا تھا کہ آج بدری صحابہ کرام کو بھی وہ جو استثناء حاصل تھا نا کسی اور جنگ میں نہ جانے کا، آج ان سے بھی وہ استثناء واپس لیا جاتا ہے۔ آج بات حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی ہے، لہذا آج بدری بھی جائیں گے اور غیر بدری بھی جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ اعزاز تھا اصحاب بدر کے لیے، اور دوسرا یہ اعزاز تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ان صحابہ کرام کے جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے، فرمایا آج بھی اگر کوئی جا کے ان کی قبر پہ جا کے ان کو سلام کرتا ہے نا تو اصحاب بدر اپنی قبروں سے ان کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جس طرح عرض کی کہ آپ جب نکلے آپ نے دعا کی تھی، یا الہ العالمین یہ ننگے پاؤں ہیں، ان کو جوتے بھی تو نے پہنانے ہیں، اور یہ ننگے لباس ہیں یعنی ننگے جسم ہیں، ان کو کپڑے بھی تو نے پہنانے ہیں، اور یا الہ العالمین یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا بھی تم نے کھلانا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے یوں قبول فرمایا کہ جب آپ میدان بدر سے فاتح بن کر لوٹے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے ہر کسی صحابی کے پاس، کسی کے پاس ایک اونٹ تھا، کسی کے پاس 2 اونٹ تھے، اور مال غنیمت چونکہ وہ ابو سفیان کا قافلہ بہت سارا مال کما کے لا رہا تھا تو اس کے بھی یہ وارث بن گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی غربت کو امارت کے اندر تبدیل فرما دیا۔ یہ بدر کا جو میدان تھا اس کے اندر ہر لحاظ سے ہمارے لیے سبق موجود ہے، اور خاص کر کے جن بچوں کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا، حضرت رافع بن خدیج، حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعہ سے ہمیں کم از کم یہ سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا، بچے یہ ہمارے گھر کے اندر اور گھر سے باہر جو کچھ سنتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں یہ ان کے ذہنوں کے اوپر نقش ہو جاتا ہے، اور وہی چیزیں جو ہیں ان کے دل کے اندر ان کے جذبات کی صورت میں ابھرنا شروع ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونکہ خود جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور جذبہ شہادت سے ان کے قلوب جو تھے وہ منور تھے، اس واسطے کہ ان کے بچے جو تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے، وہ بھی ان چیزوں کے اندر پیش نظر آتے تھے۔ لیکن آج یقین کیجئے اگر ہم اس معاملے کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ ہمارے بچے تو دور کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کے بڑوں کے بھی دل جو ہے نا، کبھی ان کے دلوں میں اس طرح کے خیالات بھی شاید نہ آئے، کبھی سوچ بھی نہ آئی ہو۔ لیکن کیا ہے کہ آج چونکہ ہمارے گھروں کے ماحول جو ہے وہ یکسر بدل گئے ہیں، تو ہمارے بچے جب ہمیں مطلب ہے اچھی عادات اپناتے ہوئے ہمیں خود کو نہیں دیکھتے ہیں تو وہ اچھی عادات ان بچوں کے اندر کیسے ٹرانسفر ہو سکتی؟ آج بچے جو ہیں گالیاں نکالتے ہیں، بچے طرح طرح کی مطلب ہے بےہودہ باتیں کرتے ہیں، وہ صرف کس لیے
کیونکہ ہمارے گھروں سے جو تربیت ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دادا اور پوتا، یہ ایک فرضی بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا، لیکن ہے سبق آموز۔ دادا اور پوتا آپس میں بات کر رہے تھے، تو دادا جو تھا، پوتا جو تھا، وہ اپنے دادا کو کہتا ہے، دادا جی مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر بسر آپ کر رہے تھے، زندگی کیسے گزار رہے تھے، حالانکہ آپ کے زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ آپ کے زمانے میں کوئی موٹر سائیکل تھی، نہ گاڑی تھی، نہ کار تھی، نہ جہاز تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ کی زندگی کیسے گزر رہی تھی؟ یہ ٹی وی بھی نہیں تھے، کیبلیں بھی نہیں تھی، نیٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ زندگی کیسے گزار رہے تھے؟ اس دادے نے آگے سے پوتے کو جواب دیا، بیٹے ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح دیکھیے تم نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، روزہ بھی نہیں رکھتے ہو، حج بھی نہیں کرتے ہو، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہو، صدقات و خیرات بھی نہیں دیتے ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہو، تو جس طرح یہ سارے کام چھوڑ کے تمہاری زندگی گزر رہی ہے نا، اسی طرح ان سب ساری چیزوں سہولتوں کو چھوڑ کے ہماری زندگی گزر رہی تھی، ہم ویسے ہی زندگی گزار رہے تھے کہ یہ ساری سہولتیں نہیں تھیں، پھر بھی ہم خوش تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زبانوں پر تلاوت قرآن جاری رہتی تھی، ہم نماز کے پابند تھے، ہم رمضان المبارک کے روزوں سے محبت کرتے تھے، ہم نماز تراویح کو شوق سے پڑھتے تھے، ہم ہر وقت ہر نیکی کی طرف ہم راغب رہتے تھے۔ آج تم ہر چیز سے دور ہو کے جس طرح زندہ رہتے ہو نا، اور زندگی تمہاری بڑی اچھی گزر رہی ہے، اسی طریقے سے ان ساری سہولیات سے دور ہو کے اللہ کے قریب رہ کے ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، اور ہم نے زندگی ایسے گزاری۔ تو یہ چیزیں ہیں، اپنے گھروں کے ماحول جو ہیں ہمیں انہیں سدھارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس واقعہ سے خاص کر ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی کے اندر، اپنی زندگی میں، اپنے گھروں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ایسے ایمان افروز واقعات جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سنانے چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت بھی بیٹھے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو جذبہ ایمان تھا وہ بھی ان کے دلوں کے اندر اجاگر ہو سکے۔ تو آج جو غزوہ بدر جو ہے، اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ دن عطا فرمایا تھا نا، اسے یوم الفرقان کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن تھا کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کے صحابہ کتنے تھے؟ 313 تھے، اور 313 جو تھے انہوں نے مقابلہ کیا 1000 سے زیادہ کافروں کا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو یہ حالانکہ یہ مسلمان تجربہ کار بھی نہیں تھے صحابہ کرام، بالکل مطلب ہے پہلی جنگ تھی۔ تو اس واسطے اگر ایمان مضبوط ہو، نتیجہ ایمان اگر مضبوط ہو تو بڑے بڑے چٹانوں سے بھی بندہ ٹکرا جائے نا تو اللہ تعالیٰ فتح یاب فرما دیتا ہے، لیکن ایمان کمزور ہو اور ہمارے پاس دنیا کی ساری طاقتیں بھی موجود ہوں، بندہ بزدل ہو، تو کبھی بھی مطلب ہے اسے فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پھر ساری زندگی، چونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کانفیڈنس بن گیا تھا، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ساری زندگی اپنے سے کئی گنا بڑے بڑے لشکروں کا مقابلہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اگر 10,000 20,000 یا 30,000 ہوتے تو وہ 80,000 کافروں کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے اندر حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تشریف فرما ہوئے، تو وہاں ان کے پہلوان نے آ کے نا گھوڑے پہ بیٹھا اور آ کے اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ وہ بہت بڑا پہلوان تھا اور گھوڑے پہ بیٹھا تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے اس نے للکارا کہ ہے کوئی تم میں سے جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تو ظاہر ہے مطلب ہے ٹوٹ پڑنے والے تھے کسی کے بھی اوپر،
ان کو کیا پرواہ ہوتی تھی کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا۔ اب ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے، ان کی عمر 80 سال تھی۔ کتنی عمر؟ 80 سالہ بوڑھے صحابی، وہ میدان میں اترے اور آ کے انہوں نے نا اس کے گھوڑے کی دم کو پکڑ لیا، گھوڑے کی دم کو پکڑ لیا، اور اس پہلوان سے کہنے لگے کہ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا تو اس گھوڑے کی دم کو مجھ سے چھڑوا کر دکھا، میں تمہیں مان جاؤں گا کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے۔ اب دیکھ 80 سالہ بزرگ میدان جہاد میں 80,000 کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہے اور ان کے سب سے بڑے پہلوان کو للکار رہا ہے، اس کے گھوڑے کی دم کو پکڑ کے کر رہا ہے، اور اس نے پھر سارے ٹل لگا لیے لیکن اس 80 سالہ بزرگ صحابی سے اپنے گھوڑے کی دم کو نہیں چھڑوا سکا۔ تو کیا سبق ملا ہمیں کہ اصل طاقت گولہ بارود میں نہیں ہے، اصل طاقت ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے سینوں میں تھی، اور آج مسلمانوں کے سینے اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ویسے نقشہ جات نہیں ملتے، ویسی نتائج جنگوں کے نہیں ملتے اور ویسے معاملات نہیں ہیں، لیکن آج بھی اگر ہم اصحاب بدر جیسا جذبہ اپنے سینوں میں پیدا کریں نا تو خدا کی عزت کی قسم آج بھی اللہ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے اترنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے اور اس میں صحابہ کرام جیسے جذبات پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔